میرے عزیز بھائیوں، ہم سب کی زندگی کی ساری جدوجہد کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم یہاں ایک ایک لمحہ اللہ کی راہ میں جدوجہد میں بسر کریں اور مرنے کے بعد جب اس کے حضور میں حاضر ہوں تو اس کی رضا اور اس کی جنت میں داخلے کے مستحق ٹھہریں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں اور آخرت میں اللہ کی طرف سے خوشنودی اور جنت کی بشارت وصول کریں، ان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اب اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضی ہر طریقے سے خوش، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بشارت، جنت میں داخلے کی بشارت اس نفس کے لیے ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کہہ کر خطاب کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کو سب کو یہ جاننے کی خواہش ضرور ہونی چاہیے کہ نفس مطمئنہ کس طرح بنتا ہے۔ یہ بات جو قرآن مجید میں بیان فرما دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کی یاد ہے جس سے دلوں کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، نفس مطمئنہ کے سانچے کے اندر ڈھل جاتا ہے۔ گویا ذکر کی راہ وہ راہ ٹھہری جس سے دنیا میں بھی جدوجہد کا راستہ آسان ہوگا، اور ذکر کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جس سے نفس، دل اس کیفیت اور اس سانچے کے اندر ڈھل جائے گا جس سے آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت ہمارے حصے میں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلی دن سے اور آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت اور جو وحی آئی وہ کسی نہ کسی صورت میں ذکر کی ہدایت، ذکر کی تاکید اور ذکر کی تعلیم لے کر آئی۔ اگر سب سے پہلے رب کے نام سے پڑھنے کا حکم ہوا، اس کی تکبیر بیان کرنے کا حکم ہوا، سب سے کٹ کر صرف رب کے نام کی یاد کو اپنے ساتھ لگانے کا حکم ہوا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تو جب فتح کی کیفیت ہوئی اور لوگ جوق در جوق دین کے دائرے میں داخل ہوئے تو اس وقت بھی تسبیح اور حمد اور استغفار کا حکم، ہدایت، نصیحت نازل ہوئی۔ اور اس کے بیچ میں جب بھی قرآن مجید نازل ہوا تو یا تو اس نے ذکر کی تاکید کی یا خود قرآن مجید میں وہ بیان آیا جس سے کہ ذکر کی کیفیت دل میں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کا علم، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے قریب ہے، جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت۔ گویا قرآن کی ہر آیت یا تو واضح طور پر ذکر کی تاکید و نصیحت لے کر آئی یا خود اس کے اندر ذکر کا وہ سامان چھپا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن ہی کو ذکر سے تعبیر فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے یہ دراصل یاد ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کی راہ میں سب سے بڑی جو چیز ہمارے لیے فتنے اور آزمائش کا سبب بنتی ہے وہ غفلت ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم جانتے نہیں کہ کرنا کیا ہے، بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس بات میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور کس بات میں اس کا غضب ہے، کس چیز سے وہ خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے وہ ناخوش ہوتا ہے، بلکہ فی الواقع ہم بھول جاتے ہیں۔ اور پہلے انسان کی تخلیق کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی کمزوری کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہم نے آدم کو بھی اپنے احکام کی تعمیل پر مامور کیا، ان کو بھی ہدایات دی، ان سے بھی عہد باندھا، فنسی، لیکن وہ بھول گئے۔ اور جب آدمی بھول جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ارادہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اور بھول، ارادے کی کمزوری، یہ وہ دو بڑی خامیاں ہیں جو قدم قدم پر ہمارا راستہ روکتی ہیں۔ سب جاننے، سب سمجھنے، سب معلوم ہونے کے باوجود ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے اور دل و دماغ کے اوپر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ اس کا علاج
اگر ہے تو صرف یہ کہ اللہ کی یاد ہر وقت دل کے اندر رہے. یہی وہ بات ہے جس کو ایک اور حدیث میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ آدمی کے دل میں شیطان بھی ہوتا ہے اور فرشتہ بھی، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان کو اس بات کا موقع ملتا ہے کہ وہ در اندازی کرے، اپنی چونچ ڈال دے اور اس کے دل کو اللہ سے غافل کر دے. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان کی وہاں ذکر کا کرنا اور ذکر کرنے والے اور کثرت سے ذکر کرنے والے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو کثرت سے اللہ کو ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے والی عورتیں، اور حکم بھی فرمایا کہ اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ذکر اللہ کی یاد سے، جس کی زندگی بھری ہوئی ہو، جس کے دل میں اللہ کا دھیان اور خیال ہو، جس کی زبان پر بھی اللہ کی یاد کے کلمات ہوں، اور جس کے اندر یہ چیزیں نہ موجود ہوں، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ سے دی ہے. اس لیے کہ زندگی اور موت کا ایک تو جسمانی پیمانہ ہے، اور ایک زندگی اور وہ موت ہے جس کا سانس کے آنے جانے سے اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے.